کا مفہوم کیا بنے گا؟ کہتا ہے میں دنیا میں جب تک رہا، دنیا میں جب تک رہا، کیسے رہا؟ سر آگو چلتی تو نہیں پئی. جب تک میں دنیا میں رہا کیسے رہا بچے؟ اندوہگین رہا، غمگین رہا، غمگین دکھی رہا. آگے کہتا ہے دل غم سے، دل غم سے، ٹھیک ہے سر، اور دل سے میرے غم قرین رہا. ان کے دل کا غم کے ساتھ اور غم کا دل کے ساتھ تعلق بن گیا. قرین کا معنی دوستی، ایک دوسرے کے قریب ہو گئے. اب اس میں شاعر یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ میری جو دنیا کی زندگی ہے، جب تک میں دنیا میں رہا میں غم زدہ رہا اور میں دکھی رہا، پریشان رہا، اور مشکلات حیات کے ہاتھوں میں پریشان رہا اور بڑا دکھ درد میں مبتلا رہا. مطلب کیا ہے اس میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے غم سے چھٹکارا اس کو نصیب نہیں ہو سکتا، وہ دکھی رہتا ہے، مشکلات زندگی اس کا مقدر بن جاتی ہیں، وہ پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے. کون سی؟ کہ انسان جب تک دنیا میں ہے وہ غم زدہ رہے گا، پریشان رہے گا. حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. کہ حضور صادق مصدوق نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ جب تک انسان دنیا میں رہے گا غم زدہ اور پریشان رہے گا. کبھی کوئی پریشانی ہے، کبھی کوئی پریشانی ہے، کبھی مالی پریشانی ہے، کبھی قحط سالیاں ہیں، اور کبھی بجلیاں ہیں، بجلیاں کونتی ہیں اور لپکتی ہیں. وہ آشیانوں کو جلا کر، بہت بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، آسمانی بجلی گرتی ہے اس کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے. کبھی زلزلے آتے ہیں وہ فلک بوس عمارتوں کو گرا دیتے ہیں، اور ان کے مکینوں جو ہے نا کیا ہے، منو مٹی تلے دب جاتے ہیں. کبھی قحط سالی پڑ جاتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی تو انسان کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ان کے علاوہ اور بھی مشکلات انسان پر آتی رہتی ہیں. تو یہ حدیث پاک ہے کہ انسان دنیا میں مصائب و آلام کا شکار رہتا ہے. غالب کا ایک شعر بھی ہے، قید حیات و بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ میں غم و آلام میں مبتلا رہا، اور دوسرا اس میں شاعر یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ مشکلات میرے اوپر اتنی آئیں، میرے غم اور دل کا آپس میں رشتہ جڑ گیا، ان کے آپس میں گہری دوستی ہوگی. جس طرح ایک دوست دوسرے دوست سے جدا نہیں ہو سکتا، ایک دوست دوسرے دوست کی جدائی کو گوارا نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، غم کا اور میرے دل کا ایسا رشتہ جڑ گیا، ایسا تعلق بن گیا. اگر کبھی غم نے میرے دل کو چھوڑنے کا ارادہ کیا یا میرے دل سے جانے کا اظہار کیا غم و آلام نے، تو میرا دل مچل گیا اور میرے دل سے یہ برداشت نہ ہو سکا، میرا دل غم کی جدائی کو برداشت نہ کر سکا. تو اس لیے کہتا ہے میرے دل کا اور غم کا آپس میں گہرا تعلق بن گیا. تو وہ شعر ہے نا غالب کا، خوبصورت قسم کا شعر ہے. وہ کہتا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں. اور یہ جو ہے نا یہ پہلا شعر غزل کا مطلع ہو گیا بچے. اور دوسرا شعر ہے غزل کا، رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستین رہا، بس کے چونکہ اس لیے کہ، بس کے کمانا ہے بچے. اور ہم نشین کا معنی ہے دوست، شب کا معنی ہے رات. آگے ہے آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستین. آستین کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا بلائی حصہ. اب بازو کا بلائی حصہ جو ہے اس کو سر آستین کہتے ہیں. قمیص کی جو باہ جسے ہم کہتے ہیں، قمیص بازو کا کونا. اب شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ میں ساری رات جو ہے نا کیا ہے روتا رہتا ہوں. ہم نشین منا دوست،
اس کو یوں سمجھے کسی دوست نے پوچھا مصحفی سے کہ آج کل آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ آج کل میں ساری رات روتا رہتا ہوں، شب میں نے رات ساری رات روتا رہتا ہوں، اور کیا ہوتا ہے، اور میرے جو بازو کا کونا ہے میں اپنے بازو کا کونا اپنے منہ پہ پھیرتا رہتا ہوں آنسو پوچھنے کے لیے۔ مطلب کیا ہے کہ شاعر اس شعر میں غم کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ تمام عمر غم کا شکار رہا، اس کی ساری زندگی سراپا غم ہے، اور غم کا نتیجہ آنسو میں ہوا کرتا ہے، بندہ روتا ہے درد و غم کی وجہ سے۔ دل میں غم کے بادل جب چھا جاتے ہیں اور وہ بادل آنکھوں کے راستے آنسو کی شکل میں بہہ نکلتے ہیں، جیسے بادل برستا ہے نا، غم کے بادل جب دل پہ چھاتے ہیں تو پھر بندہ روتا ہے، تو بادل بھی برسے بغیر نہیں رہتا، اور دل کا آنکھوں سے اور آنکھوں کا دل سے بڑا گہرا تعلق ہے بچے۔ مصحفی اس شعر میں رات بھر رونے کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ دن کو تو انسان دن کے رونے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ دن کو تو انسان کیا ہے، کاروبار زندگی میں کیا ہوتا ہے بچے، وقتی طور پر غم کو بھلا دیتا ہے، کبھی کسی کام میں لگ گیا، کبھی کسی کام میں مصروف ہو گیا، لیکن جو رات ہوتی ہے رات کے وقت وہ تنہا ہوتا ہے تو یادوں کا ایک ہجوم اس کا احاطہ کر لیتا ہے، وہ اور غم و آلام اس کے اوپر چھا جاتے ہیں، اس وقت اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے وہ رات بھر روتا ہے اور آنسو دل کے غم کو دھونے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ دن کو وہ دنیا والوں کے سامنے مسکراتا ہے، ان کی خوشیوں میں شریک بھی ہوتا ہے، مگر رات کو اپنی تنہائی میں اپنے آنسو سے پہلاتا ہے۔ مطلب کیا ہے، دن کو تو کاروبار زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے، پھر رات کو جب تنہا ہوتا ہے وہ روتا ہے، رات کی تنہائیوں میں اور اندھیروں میں سمجھا ہے وہ روتا ہے۔ اب اس میں رونے کا مضمون ہے، مثال کے طور پر کوئی بندہ کس سے پوچھتا ہے آج کل وقت کیسے بسر رہا ہے، وہ کہتا ہے آج کل میں بڑے مصائب و آلام سے دوچار ہوں اور زندگی بڑی پرکٹھن ہو گیا ہے، میں ہر وقت روتا رہتا ہوں۔ اب اس میں خوبصورت شعر ہے بچے، جو ہے نا، میں وہ رونے والا جہاں سے چلا ہوں جسے ابر، بچے اپنے مائک بند کر لو، بچیاں کہہ رہی ہیں شور آ رہا ہے، میں وہ رونے والا جہاں سے چلا ہوں جسے ابر ہر سال روتا رہے گا، جو اس زور سے بھی روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ اب اپنے رونے کا، بارش کے برسنے کا شاعر موازنہ کرتا ہے، بھلا اس ابر باغاں کو میرے رونے سے کیا نسبت، بھلا اس ابر باغاں کو میرے رونے سے کیا نسبت، وہ برسوں میں کبھی برسے یہ برسوں سے برستی ہیں، اپنے رونے کی کیفیت کو مطلب بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندائے گل سے حزین رہا۔ نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، چمن سے مراد ہے دنیا، کہتے میں اس دنیا کے باغ میں کیا تھا، بڑا حساس واقع ہوا، سینسیٹیو، کہتے جب تک میں رہا، کیا مطلب ساری زندگی خندائے گل منا پھول کی ہنسی اور پھول کا کھلنا، کیا حزین کا معنی رنجیدہ اور غمگین۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے میں ایسا نازک مزاج واقع ہوا تھا کہ میرے مزاج پر پھول کا کھلنا بھی گراں گزرتا ہے۔ اب اس میں حساس طبیعت، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں سینسیٹیو، ان کے بارے میں شاعر بیان کرتا ہے۔ اب اس میں شاعر اپنے بارے میں نہیں بلکہ اپنے محبوب کے مزاج کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اور ایک اردو کی مشہور و معروف صنعت ہے، اس کو صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ صنعت مبالغہ وہ ہوتی ہے جس میں کوئی شاعر کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے۔ اب اس میں شاعر اپنے محبوب کے مزاج کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے محبوب کا مزاج اس قدر نازک ہے، وہ اتنے نازک مزاج کا مالک ہے، یہ ایسا نازک مزاج ہے کہ اگر کوئی پھول کھلتا ہے تو اس کے لیے پھول کا کھلنا بھی اس کو ناگوار گزرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب گنچا ہوتا ہے نا، جب گنچا پھول بنتا ہے نا، تو جب پھول کھلتا ہے تو چٹکنے کی آواز آتی ہے، گنچے کے ٹوٹنے کی آواز، چٹک ایسی آواز ہوئی، پھر پھول کھل گیا۔ کہتے ہیں میرے محبوب باغ میں سو رہا ہے، تو اگر کوئی پھول کھلا ہے تو وہ جو چٹکنے کی آواز ہے میرے محبوب کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس کی نیند اکھڑ جاتی ہے، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ کس نے شور کیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس میں ایسے مضامین اردو شاعری میں موجود ہوتے ہیں کہ مبالغے کو بیان کرتے ہیں، کسی بات کو بڑھا
اس میں بھی شاعر یہ مبالغہ بیان کر رہا ہے کہ میرا محبوب اتنا نازک مزاج ہے، اگر وہ سو رہا ہو، اگر کوئی پھول کھلے تو پھول کے کھلنے پر جو چٹکنے کی آواز آتی ہے، اس چٹکنے کی آواز میرے محبوب کی نیند کو جو ہے نا نیند سے اس کو بیدار کر دیتی ہے، اس کی نیند پڑ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور ایسا مفہوم ہے، کیا نزاکت ہے جو توڑا شاخ گل سے کوئی پھول، آتش گل سے پڑے چھالے تمہارے ہاتھ میں۔ کہتے میرا محبوب اس قدر نازک مزاج ہے کہ اگر وہ پھول توڑتا ہے، کوئی پھول کے توڑنے سے اس کے ہاتھ پر چھالے پڑ جاتے ہیں، مطلب میرے محبوب کے ہاتھ اتنے نرم و نازک اور ملائم ہیں۔ کیا یہ پتہ ہے بچے، کسی کے ہاتھ اتنے نرم، اتنے نازک اور اتنے ملائم بھی ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ پھول کی پتیاں بہت نرم ہوتی ہیں، پھول کے توڑنے سے ہاتھ پہ چھالے نہیں پڑتے۔ یہ اس کو مبالغہ کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے یہ ضرور لکھا ہے، صنعت مبالغہ سے کام لیا ہے۔ صنعت مبالغہ کیا ہوتی ہے؟ جس میں شاعر کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے۔ اس میں شاعر اپنے محبوب کے مزاج کو صنعت مبالغہ کے انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا محبوب اس قدر نازک مزاج ہے، اس قدر نازک مزاج ہے، اگر کوئی پھول کھلے، جب پھول کے کھلنے پر چٹکنے کی آواز آتی ہے تو میرے محبوب کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو میرا محبوب جو ہے نا اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہی بات ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ میرے محبوب نے کہتا ہے ایسا نازک مزاج نازک ہاتھ ہے میرے محبوب کے، جب وہ پھول توڑتا ہے تو اس کے ہاتھ پر چھالے پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ مبالغہ ہے۔ مبالغہ یہ ہوتا ہے کسی بات کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا۔ اور ایسے شعراء کرام کرتے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں اپنے شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے، شعر میں رنگ بھرنے کے لیے، شعر کو دلکش بنانے کے لیے ایسا انداز وہ اختیار کرتے ہیں، اپناتے ہیں۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، محبوب کتنا بھی نازک مزاج کیوں نہ ہو، کہ پھول کے کھلنے سے اس کے لیے گرانے کا باعث مطلب ہے نہیں ہو سکتی، یا پھول کو چھونے سے ہاتھ پر چھالے نہیں پڑ سکتے، یا غنچہ جب چٹکتا ہے اور وہ شور کر دے کہ کون شور کر رہا ہے، ایسے مضامین میں کیا ہے، مبالغہ ہے۔ اور یہ مبالغہ شعراء کرام کیوں کرتے ہیں؟ اس سے شعر کا حسن بڑھ جاتا ہے، لیکن واقعیت سے یہ دور ہوتے ہیں کہ اکثر بات بے مقصد ہو جایا کرتی ہے۔ اب اس میں آپ یہ لکھیں گے صنعت مبالغہ ہے، اور شعراء کرام اپنے شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، وگرنہ ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ پھول چٹکے اور پھول کے چٹکنے کی آواز سے محبوب کی آنکھ کھل جائے، یا محبوب پھول کو توڑے اس کے ہاتھ پر چھالے پڑ جائے۔ تو اس کے بعد اگلا شعر ہے، ہم دم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ ہم دم، ہم نشین دوست کو کہتے ہیں۔ ایک عاشق اپنے دوست سے کہتا ہے، میں دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں کہ میرے پہلو میں دل نہیں ہے، پہلو میں دل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ چونکہ دل بھی ایک سائڈ پر ہوتا ہے، پہلو میں ہوتا ہے، تو کہتا ہے میں نے محسوس کیا میرے پہلو میں دل نہیں ہے، تو فوراً خیال آتا ہے بیٹھا تھا اس کے پاس، اس کا اشارہ محبوب کی طرف ہے۔ کہتا ہے آپ کے آنے سے پہلے اپنے دوست سے کہتا ہے، ملنے والے سے، میں اس کے پاس بیٹھا تھا، اس کا اشارہ محبوب کی طرف ہے، تو میرا دل وہیں رہ گیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ عاشق کا دل محبوب ہی کے پاس رہتا ہے، میرا دل اس کے پاس رہ گیا، محبوب کے پاس رہ گیا۔ اصل میں بات یہ ہے، کہانی یہ ہے کہ دل انسان کے اعضاء کا ایک ایسا حصہ ہے جو اٹوٹ انگ ہے، کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ سمجھا؟ یہ شاعر جو کہہ رہا ہے کہ میں تھوڑی دیر پہلے محبوب کے پاس بیٹھا تھا، اب وہاں سے اٹھ کے آیا ہوں، میرا دل جو ہے نا محبوب کے پاس رہ گیا ہے۔ اب حالانکہ دل انسان کے جسم کا اٹوٹ انگ ہے، کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اب میرا دل اس کے پاس رہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان عاشق کا جو دل ہے وہ اس کے اپنے قبضے میں نہیں ہوتا۔ عاشق کا دل اپنے محبوب کا دیوانہ ہوتا ہے، اور محبوب کی شخصیت کے اندر اتنے کشش ہوتی ہے، اتنی جاذبیت ہوتی ہے، اتنی مقناطیسیت ہوتی ہے، اور اتنا اٹریکشن ہوتا ہے محبوب کی شخصیت میں اور محبوب کے حسن میں اور محبوب کے ذات کے ساتھ، کہ عاشق کا دل اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ عاشق محبوب کے پاس سے جب اٹھتا ہے تو وہ خود جسمانی طور پر تو آ جاتا ہے، لیکن اس کا دل محبوب کے پاس رہ جاتا ہے۔ تو دل کا وہاں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل اس کے جسم سے نکل کر اس کے پاس چلا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان روحانی اور دلی طور پر عاشق جہاں بھی ہو، عاشق کا دل اپنے محبوب کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب
موبائل نہیں ہے جیب میں، تو فوراً خیال آتا ہے کہ اچھا اس سے پہلے میں فلاں جگہ پر بیٹھا تھا، موبائل وہاں بھول آیا۔ اب یہاں بھی ایک عاشق اگر کسی دوست کے پاس آیا ملنے کے لیے تو فوراً محسوس کرتا ہے کہ میرا دل میرے پاس نہیں ہے، تو فوراً کہتا ہے کہ اچھا آپ کے پاس آنے سے پہلے میں محبوب کے پاس بیٹھا تھا، لہذا میرا دل وہی رہ گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عاشق کا دل محبوب کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ خوبصورت شعر ہے بچے، وہ کہتا ہے ہم نے سینے سے لگایا دل نہ اپنا ہو سکا، ہم نے سینے سے لگایا دل نہ اپنا ہو سکا، مسکرا کر تم نے دیکھا دل تمہارا ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا شعر، آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نظیر زمیں رہا۔ لالا سرخ رنگ کا گل لالا لالا کا پھول ہے، آخر کو آخر کار گل لالا اگ آیا نو بہار میں۔ نو بہار مانا کیا ہے؟ موسم بہار، بہار کے آنا۔ خون شہید عشق، عشق کے شہید کا خون زیر زمین، زمین کے نیچے۔ مطلب کیا ہے؟ عاشق زمین کے نیچے دفن ہو گیا ہے، جو شہید عشق ہے وہ زمین میں دفن ہو گیا ہے، لیکن اس کا جو لہو ہے وہ کیا ہے؟ لالے کی شکل میں پھر زمین سے باہر آ گیا ہے، لالے کی شکل میں۔ اب مطلب کیا ہے؟ شاعر اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے بچے؟ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ موسم بہار جب آتا ہے گل لالا اگاتے ہیں، تو شاعر نے لالا کے پھول کو جب اگا کر دیکھا اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ گل لالا نہیں ہے بلکہ گل لالا کی شکل میں یہ شہید کا خون ہے جو زمین کے نیچے گیا تھا، اب وہ باہر نکل کر آ گیا۔ اب شاعر نے اس میں صنعت حسن تعلیل سے کام لیا ہے۔ حسن کا معنی خوبصورت، اچھی، تعلیل کا معنی وجہ۔ جس طرح پیچھے صنعت مبارکہ استعمال ہوئی ہے، یہاں صنعت حسن تعلیل استعمال ہوئی ہے کہ بعض اوقات شعراء کرام ایسے کرتے ہیں، کسی چیز کی کوئی ایسی وجہ اور ایسی ریزن بیان کرتے ہیں جو حقیقی نہیں ہوتی، وہ ہوتی غیر حقیقی ہے، لیکن اس غیر حقیقی وجہ سے شعر کے اندر حسن آ جاتا ہے، شعر خوبصورت بن جاتا ہے، شعر کی رنگت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی شاعر نے حسن تعلیل سے کام لیا ہے بچے۔ تو شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ جب موسم آیا، موسم بہار آیا تو وہ موسم بہار میں گل لالا اگے، حالانکہ لالا کا پھول یا ویسے اگاتا ہے یا کوئی بیج مالی بوتا ہے، ڈالتا ہے لالا کے پھول کا، وہ اگاتا ہے۔ کہتے ہیں موسم بہار میں جو لالا کے پھول اگے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ بہار کے موسم میں یہ جو لالا کے پھول ہے یہ لالا کے پھول نہیں ہے بلکہ وہ شہید عشق کا خون ہے جو زمین میں دب گیا تھا۔ سمجھا ہے؟ وہ لالے کی شکل میں اگا ہے اور لالے کے پھول کی جو سرخی ہے اس کو خون شہید عشق کا ہے۔ اب لالے کے پھول کے اگنے کو شاعر نے کیا کہا ہے بچے؟ یہ شہید عشق کا خون ہے جو زمین میں نہیں دب سکا بلکہ باہر آ گیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جب بندہ شہید ہو جاتا ہے اس کو زمین کے نیچے کپڑوں سمیت اور خون سمیت اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس کا لباس جو خون آلود ہوتے اس کے سمیت اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ شہید کی تدفین کا یہی انداز ہے، خون سمیت اور کپڑوں سمیت اس کو غسل نہیں دیا جاتا، کہ شہید کا جو شہید عشق کا جو خون ہے وہ زیر زمین میں بے چین اور بے قرار ہے اور وہ لالے کی شکل میں زمین سے پھوٹ پڑا ہے، اور لالے کے پھول میں جو سرخی ہے وہ اس شہید کے لہو کی سرخی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ حسن تعلیل ہے، حالانکہ لالا کے پھول اگے ہوئے، اور شاعر نے اس کو جو ہے نا لالا کے پھول کے اگنے کو یہ کہا ہے یہ شہید عشق کا مطلب خون ہے، وہ لالا کے پھول نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ حسن تعلیل۔ سمجھا ہے؟ اب اس میں شاعر مطلب یہ اسی بات کو بیان کرنا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، ملک کے لیے، ملت کے لیے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں، اور شہید کا خون کبھی زیر زمین نہیں رہتا اور شہید کا خون کبھی رائے گاں اور ضائع نہیں جاتا، بلکہ وہ موسم بہار میں لالا کی شکل میں اگ آتا ہے۔ اب اس میں غالب کا وہ خوبصورت شعر ہے بچے، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں
हो गई। शहीदों के लहू से जो ज़मीं सैराब होती है, बड़ी जरखेज होती है, बड़ी शाताब होती है। ज़ेरे ज़मीं से आता है जो गुल सोज़र बकफ, कारून ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या। अब ये हो गया बच्चे। उसके बाद है दी जान ऐसे होश से जीने का मेरे तख्त में आखिर यकीन रहा। दी जान ऐसे होश से अपनी के खल्क को, खल्क बना लोग मखलूक, आखिरी लम्हे तक। अब शायर क्या कर रहा है? शायर कह रहा है कि मैंने अपनी जान का नजराना पेश किया। कैसे अंदाज में? कहता है मैंने अपनी जान दी है इंतहाई जुर्रत के साथ। दी जान ऐसे होश से, होश का माना इंतहाई जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ मैंने अपनी जान कुर्बान की है। जब मैं अपनी जान कुर्बान कर रहा था तो मखलूक को मेरे जीने का तादम आखिर माना आखिरी दम तक क्या एहसास हो रहा था कि मैं जिंदा हूं। मतलब क्या है कि मैंने अपने होश और हवास में रहते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया है कि जब मैं अपनी जान दे रहा था लोगों को मेरे मरने का आखिरी लम्हे तक यकीन नहीं आ रहा था। वो मेरी मौत को यकीनी नहीं समझ रहे थे, बल्कि वो ये समझ रहे थे कि ये जिंदा है। अब इस में शायर के कहने का मकसद क्या है कि जो लोग अपनी जान का नजराना पेश करते हैं अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए और अपने दीन के लिए, जिस अंदाज में वो अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, क्या है, लोगों को यानी बहादुराना अंदाज में जान पेश करते हैं। वो खौफजदा नहीं होता, डरते नहीं है। जब वो मर गए होते हैं, जान दे जाते हैं, फिर भी लोग ये समझते हैं कि अभी जिंदा है। अब इसकी मिसाल आप ये समझे बच्चे, टीपू सुल्तान जब शहीद हो गया, समझा है, तो कहते हैं तलवार उसके हाथ में थी, लोग डर के मारे उसके करीब नहीं जाते थे। वो ये समझते थे कि अभी जिंदा है। और इसी तरह मतलब क्या है कि जो मुल्क के लिए, कौम के लिए या दीन इस्लाम के लिए, एक नजरिए के लिए, अल्लाह ताला के लिए जो अपनी जान कुर्बान करते हैं, वो खौफजदा नहीं होते, बल्कि वो बहादुर बन के अपनी जान को कुर्बान करते हैं। और देखने वाले हैरान होते हैं, उनको पता है इनको आगे मौत लिखी हुई है, आगे ये अपनी जान से हो दो हाथ धो बैठेंगे, लेकिन मैदान जंग में वो बहादुराना अंदाज में जाते हैं, दिलेर बनकर जाते हैं। मतलब ये मेरे मरने के बाद भी लोगों को मेरी मौत का यकीन नहीं आ रहा था। वो लोग क्या समझ रहे थे कि ये अभी क्या है, जिंदा है। मतलब ये है कि शायर अपनी मौत को बमकसद मौत करार देता है कि मैंने एक मकसद के लिए, एक नजरिए के लिए, दीन के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए मैंने अपनी जान को कुर्बान किया है। और मैंने इस शान से जान दी है कि लोगों को मेरी मौत पर भी जिंदगी का गुमान था और लोग ये समझ रहे थे कि ये अभी जिंदा है, मरा नहीं है। समझा है? उसमें ये शेर आप बच्चे फिट करेंगे, जिस दर से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। और दूसरा ख्वाजा मीर दर्द की गजल का जो पहला शेर है, लिख सकते काम मर्दों के जो हैं सो वो ही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुजर जाते हैं। मतलब क्या है, जो बंदा दीन की खातिर जान देता है, आप ये भी लिखेंगे वो जिंदा है। शहीद को कभी आप मुर्दा नहीं कह सकते। इन लोगों को मेरे यार जिंदगी का यकीन था, क्या मतलब मेरे मरने का यकीन नहीं आ रहा था। हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के हवाले से हमारा ये अकीदा, ये ईमान है, जो अल्लाह ताला के रास्ते में जान देता है वो जिंदा हो तो मुर्दा नहीं है। कुरान में आते हैं वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, जो अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद होते हैं उनको कभी मुर्दा ना कहो, वो जिंदा होते हैं। समझा? और एक मकाम पर तो अल्लाह ताला ये फरमाता है जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान हो गए हैं, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, आपने उनको मुर्दा गुमान भी नहीं करा, उनके बारे में आपने सोचना भी नहीं है। ये दिल पर भी अल्लाह ताला ने क्या है, तय लगा दिया है कि अपने दिल में भी ये जो मेरे दीन पर जो मेरे रास्ते में शहीद हो गए, उनको अपने दिल में भी कभी ये गुमान न करना कि वो मर गए हैं। मतलब क्या है, वो जिंदा होते हैं। मौत को समझे है गाफिल, इख्तिताम जिंदगी है ये शाम जिंदगी, सुबह दवा में जिंदगी। रूह करती है सफर यूं जिसमें इंसान छोड़कर, रूह करती है सफर यूं जिसमें इंसान छोड़कर, निकहते गुल जैसे जाती है गुलिस्तान छोड़कर। मतलब क्या है,
وہ ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف چلے گئے ہیں، وہ مرے نہیں ہیں۔ اچھا اس کے بعد اگلا شعر، یاران گرم رہو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ یہ نہایت خوبصورت مطلب شعر ہے بچے اس غزل کا۔ یاران، یار کی جمع ہے دوست، یاران گرم رہو کا معنی کیا ہے؟ تیز رفتار۔ کہتا ہے میرے کچھ لوگ، کچھ دوست ایسے ہیں وہ کیا ہے؟ گرم رو ہیں، کیا تیز رفتار ہیں، کیا مطلب محنتی ہیں۔ کہتے ہیں میرے جو دوست گرم رو تھے سب آگے نکل گئے، جو تیز رفتار دوست تھے کیا مطلب جو چست تھے محنتی تھے وہ آگے نکل گئے، اور میری کیا حالت ہے؟ ان سے میں ننگے قافلہ، قافلے کے لیے کیا ہے؟ قافلے کے مقابلے میں شرمسار ثابت ہوا۔ ننگے قافلہ، میں قافلے کے لیے کیا ہے؟ شرمندگی کا باعث بنا، کیوں؟ میں پیچھے رہ گیا۔ اصل میں جو لوگ قافلے کا ساتھ نہیں دے سکتے وہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں قافلے میں مطلب کچھ بندے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ 2 بندے جا رہے ہیں، ایک موٹر سائیکل ہے دوسرے کا آگے موٹر سائیکل ہے، اگر کوئی پیچھے رہ جائے اس کو ندامت ہوتی ہے کہ میری رفتار سستی، میں پیچھے رہ گیا، وہ آگے نکل گیا۔ یہ دنیا میں بھی چل چلا لگ رہا ہے۔ اب اس میں شاید یہ کہہ رہا ہے جو ہمارے قافلے میں تیز چلنے والے تھے، سمجھا ہے، وہ آگے نکل گئے اور میں قافلے کا ساتھ نہ دے سکا، میں پیچھے رہ گیا۔ ان کے یار جو لوگ محنتی ہوتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں، جو لوگ محنتی نہیں ہوتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس میں شاعر اپنے دوستوں کی محنت کا ذکر کر رہا ہے اور اپنی تساہل پسندی اور سستی کا ذکر کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے دوست محنتی تھے اور وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیا۔ مثال کے طور پر میڈیکل کے کام میں نے بھی میڈیکل رکھی ہے، دوسرے میڈیکل رکھی ہے، جو میرے کچھ دوست تھے وہ محنتی تھے، انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیا، منزل مراد پا لی، مقصد پر پہنچ گئے، میرٹ بنا کے مطلب ڈاکٹر بن گئے، اور میں کیا ہو گیا؟ میں پیچھے رہ گیا، قافلے کا ساتھ نہیں دے سکا۔ میں جو ہم جماعت تھے، قافلے سے برا جماعت ہے، کہتے میں پیچھے رہ گیا اور اس لیے اب مجھے شرمساری ہوتی ہے ان کے مقابلے میں۔ شاعر اس میں اپنے دوستوں کی محنت کا ذکر کر رہا ہے اور اپنی تساہل پسندی، کمزوری اور سستی کا ذکر کر رہا ہے، اور دوستوں کی تیز رفتاری کا ذکر کر رہا ہے۔ اب اس میں شاعر محنت کا سبق دے رہا ہے، جو لوگ مسلسل جد و جہد کرتے ہیں وہ منزل آشنا ہوتے ہیں، ان کو منزل ملتی ہے، وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں، اور جو لوگ محنت نہیں کرتے، کام چور ہوتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور معاشرے میں ان کو ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اپنے دوستوں کو فیس بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس میں شاعر اپنے دوستوں کے محنت کا ذکر کر رہا ہے اور اپنی کام چوری اور سستی کا ذکر کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے جو دوست احباب تھے وہ محنت کرنے والے تھے، انہوں نے اپنی منزل پا لی، وہ آگے نکل گئے، اور میں کام چور تھا، سست تھا، میں پیچھے رہ گیا۔ سمجھا ہے؟ اس میں حالی کا خوبصورت شعر ہے، یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محوے نالائے جر سے کارواں رہے۔ ہوئی جاتی ہے کیوں بے تاب منزل، مسلسل چل رہا ہوں آ رہا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ جو لوگ محنتی ہوتے ہیں منزل ان کے انتظار میں کھڑی ہوتی ہے، کیوں لیٹ ہو رہے ہیں، جلدی آئے، میں ان کے ساتھ ملوں۔ ہوئی جاتی ہے کیوں بے تاب منزل، مسلسل چل رہا ہوں آ رہا ہوں۔ مصطفی نے اس شعر میں جو مضمون پیش کیا ہے بچے، وہ یہ ہے کہ دوستوں کے تیز رفتاری اور محنت کا ذکر کر رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو تیز چلنے والے ہوتے ہیں تو وہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں، اور میرے دوست بھی محنتی تھے، انہوں نے منزل پا لی، اور ہم کیا رہے؟ ہم سست رہے، ہم قافلے کی گھنٹی سنتے رہے اور پڑے رہے، ہم اپنے دوستوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اب اس میں شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے بچے، جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو منزل ملتی ہے، وہ اپنے منزل مقصود کو پا لیتے ہیں، جو کام چور ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب اس شعر کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، شاعر اپنے دوستوں کی خوش قسمتی کا ذکر کر رہا ہے، اپنی بد نصیبی کا ذکر کر رہا ہے۔ میرے دوست خوش نصیب تھے، محنتی تھے، ان کو منزل مل گئی، اور میں بد نصیب تھا، مجھے منزل نہ مل سکی۔ اور دوسرا اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ عام طور پر کہتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے دن تھوڑے ہوتے ہیں، وہ جلدی مر جاتے ہیں، جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں زندہ رہتے ہیں۔
کہتا ہے کہ میرے جو دوست احباب تھے وہ خوش نصیب تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، وہ جنت کی بہاریں لوٹ رہے ہیں، وہ دنیا کے سرد و گرم سے جان چھڑا گئے، دنیا کی مصیبتوں سے جان چھڑا گئے، دنیا کی مصائب و آلام سے اپنی جان چھڑا گئے۔ کہتا ہے میں بد نصیب اور بدقسمت تھا اور دنیا کے مصائب و آلام جھیل رہا ہوں۔ سمجھا ہے؟ میں بد نصیب تھا، دنیا کے سرد و گرم دن میں مطلب دیکھ رہا ہوں۔ اب اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں میرے جو دوست احباب خوش نصیب تھے، وہ دنیا کے مصائب آلام سے جان چھڑا کے جنت کی بہاریں لوٹ رہے ہیں، اور میں ابھی دنیا کے گرم و سرد مطلب برداشت کرنے کے لیے پڑا ہوا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا مستریح او مستراح، یا یہ آرام دینے والا ہے یا آرام پانے والا ہے۔ حضور نے اس جنازے کو دیکھ کے فرمایا مطلب کیا ہے، آرام دینے والا ہے یا آرام حاصل کرنے والا ہے؟ آرام دینے والا کیسے اس کو کہا کہ اگر یہ ظالم تھا تو یہ دنیا کو آرام دے کے جا رہا ہے، دنیا اس کے ظلم سے محفوظ ہو گئی، بچ گئی ہے، یہ ظالم چلا گیا دنیا سے، یا بیچارہ یہ مظلوم تھا، لوگ اس کو دکھاتے تھے، تو پھر یہ مستراح ہے، دنیا کے عذاب سے جان چھڑا کے جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دنیا میں جتنے دیر تک بندہ رہتا ہے اس میں بندے سے گناہی سرزد ہوتے ہیں، اس لیے شاعر نے دوستوں کو خوش قسمت کہا اور اپنے آپ کو بد نصیب کہا۔ جو خوش قسمت تھے وہ دنیا سے چلے گئے اور اپنے بارے میں کہتے ہیں میں بد نصیب ہوں اور دنیا کے گرم و سرد برداشت کرنے کے لیے میں رہ گیا ہوں۔ کارواں گزر گیا ہم راہ گزر دیکھا کیے، کارواں گزر گیا ہم راہ گزر دیکھا کیے، ہر قدم پر نقشے پائے رہبر دیکھا کیے، حسرت پہ اس مسافر بے کسی کی روئیے، حسرت پہ اس مسافر کی بے کسی پہ روئیے، جو تھک گیا ہو بیٹھ کے منزل کے سامنے۔ کہتا ہے اس مسافر پر بندے کو افسوس ہوتا ہے جو تھک کے بیٹھ گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کو یہ میدان زندگی میں بیٹھنے سے کام نہیں ہے بلکہ محنت کرنی چاہیے۔ اور آتش کے شعر نہ تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہرا آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ سمجھا ہے؟ دنیا میں تو چلنا ہے، محنت کرنا ہے، ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھنا تھوڑا ہے۔ یہ مظاہر فطرت اور مناظر قدرت بھی ہم کو محنت کا سبق دیتے ہیں، جیسے وہ نظم ہے نا، چلنا چلنا مدام چلنا، صبح چلنا شام چلنا، یہ بھی ہم کو دعوت عمل دے رہے ہیں۔ رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، موسم کا تبدیل ہونا، یہ بھی ہم کو چلنے کا، یعنی کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بندے کو بیٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ محنت کرنی چاہیے۔ بچے بات سمجھ آ رہی ہے عزیزو؟ بچے سو گئے ہو؟ ہاں بڑی مہربانی۔ یہ کون سی بچیاں ہیں جو جی کہہ رہی ہے؟ میں آپ کو 100 دفعہ جی کہتا ہوں، کون ہے یہ؟ نام بتاؤ۔ ہاں ماں چاند کو کہتے ہیں پارا، چاند کا ٹکڑا جناب، چاند کا ٹکڑا۔ اب دیکھو زمین پہ چاند کا ٹکڑا گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، بدقسمت ہے جو روشنی نہیں لیتے۔ ماں پارا۔ اور کون ہے؟ ہاں بدعت تو ہے، بدعت مدحت دونوں صحیح ہے۔ یہ بدعت کو تبدیل کر دے حمد، سمجھا؟ یہ حمد کے معنی بدعت تعریف کے معنی میں بدعت رسول وسلم کی تعریف۔ بچے یہ شعر سمجھ آ گئے ہیں بچے؟ اب یہ جو آخری شعر ہے اس کے دونوں حوالے سے تشریح کرنی ہے، ایک تو محنت کے حوالے سے، جو محنت کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں ٹارگٹ ملے گا، جو محنت نہیں کرتے شاید کہتے ہیں وہ پیچھے رہ گئے، میں محنت نہ کرنے والا تھا، سست تھا، تصاویر پسندی سے کام لیتا تھا، میں پیچھے رہ گیا، اور وہ میرے دوست احباب جو تھے، سہیلیاں تھی، وہ ڈاکٹر بن گئی، جناب اپنے مقصد کو انہوں نے پا لیا۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ بھی ہے، عام طور پر کہتے ہیں اچھے لوگوں کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے، کہتے ہیں میں چونکہ آواز نہیں آ رہی، بچے ان کو بتایا کرو، یہ بچیاں ایسے گڑبڑ کرتی ہے، چلو لڑکے کریں تو کریں بچے، کم از کم یہ بچیاں تو ایسا نہ کریں۔ اچھا ہمارا مائک کھل، اچھا آواز آپ کو آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اچھا آئندہ ان سے کریں گے، کہیں گے بند کرو۔ اچھا آپ جو ہے نا بچے، یہ آپ ذہن میں رکھنا، آپ کی 2 غزلیں ہو گئی ہیں، مصفی بھی ہو گیا، درد بھی ہو گیا۔ اب آگے آپ کا میرے خیال میں ٹیسٹ
کو شیئر بھی کریں گے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے 60 نمبر کا معروضی ہوگا. کتنے نمبر کا؟ 60 بچے، 60 نمبر کا ہوگا بچے. وہ کیسے ہوگا آپ کو پتا ہے کیسے ہوگا؟ ہاں وہ کیسے؟ 15 نمبر کے مطابقت کے معروضی اور 15 نمبر کے رموز اوقات کے معروضی اور 15 نمبر کے امدادی افعال کے معروضی اور 15 نمبر کے اسباق 60 بنیں گے. اچھا یہ خیال کرنا بعض کا جملے میں آتا ہے جوں اس کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ توں. جوں کے مقابلے میں کیا آئے گا بچے؟ بدعت. جوں کے مقابلے میں توں اور جیسے کے مقابلے میں تیسے. کہتے ہیں نا جوں وہ خط پڑتا گیا توں اس کا رنگ بدلتا گیا. جوں اوپر چڑھتے جاتے ہیں توں سردی بڑھتی